ذرا سوچئے، اگر آپ ہر دن صرف 1% بہتر ہوں تو 1 سال کے آخر میں آپ 37 گنا بہتر انسان بن چکے ہوں گے۔ یہ خیال جتنا سادہ ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے، اور یہی جیمز کلیئر کی مشہور زمانہ کتاب ایٹامک ہیبٹس کی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے وہ اسی کتاب کے گرد گھومتا ہے، اور ہمارا مقصد صرف خلاصہ بیان کرنا نہیں بلکہ ان اصولوں کی تہہ تک جانا ہے جو ہمارے شخصیت، کام اور کامیابی کو جڑ سے بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں آخر اتنا بڑا جادو کرتی کیسے ہیں۔ اور یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ ہم سب بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، نئے سال پر بڑی قراردادیں کرتے ہیں، لیکن اکثر چند ہفتوں میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ناکامی کی وجہ ہماری قوت ارادے کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ہماری حکمت عملی کی کمزوری ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ ہم اس نفسیاتی جال کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ان چھوٹی عادتوں کی طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو بڑے نتائج کی ضمانت بنتی ہیں۔ بالکل۔ ایک عام مثال لے لیتے ہیں۔ کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ اسے صحت مند بننا ہے، ٹھیک، تو وہ فوراً ایک مہنگے جم کی ممبرشپ لیتا ہے، سخت ڈائٹ پلان بناتا ہے اور پہلے ہی دن 2 گھنٹے ورزش کر لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔ 2 دن بعد اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور تیسرے دن وہ جم جانے کا خیال ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آل اور نتھنگ والی سوچ ہی شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نفسیاتی نقطہ کو پکڑا ہے، اسے اوور لوڈ کہتے ہیں۔ اوور لوڈ؟ جی، جب ہم دماغ پر ایک ساتھ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تو وہ مزاحمت کرتا ہے، لیکن چھوٹی جیتیں یا اسمال ونز وہ ہمارے دماغ میں ڈوپامائن نامی کیمیکل خارج کرتی ہیں جو خوشی اور اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا۔ جب آپ صرف 10 منٹ کی واک مکمل کرتے ہیں تو دماغ کو ایک چھوٹا سا انعام ملتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو اچھا تھا، کل پھر کرتے ہیں۔ بڑی تبدیلی کا آغاز اسی چھوٹے سے نفسیاتی اشارے سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس نظام کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ کلیئر نے عادت کے پورے عمل کو 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ جی۔ پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، دوسرا خواہش کریونگ، تیسرا عمل رسپانس، اور چوتھا انعام ریوارڈ۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کس مرحلے پر ناکام ہوتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ویسے تو ہر مرحلہ اہم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ عمل یعنی رسپانس کے مرحلے پر ناکام ہوتے ہیں۔ عمل پر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ اشارہ تو ہر جگہ موجود ہے، جیسے صبح کا الارم۔ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے فٹ ہونا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جیسے 1 گھنٹے کی ورزش، تو وہ اتنا بڑا اور مشکل لگتا ہے کہ ہمارا دماغ اسے ٹالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انعام تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اسی لیے کلیئر کا زور اس بات پر ہے کہ عمل کو اتنا آسان بنا دو کہ اسے نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہ بچے۔ آپ کے اندر ورزش کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کے بجائے صرف 5 منٹ اسٹریچنگ کر لیں۔ بالکل۔ وہ عمل ہو گیا، اور اس سے جو توانائی کا احساس ہوگا وہ انعام ہے۔ بالکل، اور یہ سائیکل دہرانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ انعام کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ احساس کہ میں نے آج کچھ اچھا کیا ہی کافی ہے۔ یہ چھوٹا سا انعام دماغ کے نیورل پیتھویز کو مضبوط کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے کہ یہ عمل دہرانے کے قابل ہیں۔ تو بری عادتیں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں؟ جی، نظام وہی ہے۔ سگریٹ پینے کا اشارہ جیسے کھانے کے بعد کی فرصت، پھر خواہش کہ تناؤ کم ہو، عمل یعنی سگریٹ پینا، اور انعام نکوٹین کا ہٹ۔ نظام وہی ہے، بس اسے اچھی عادتوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی نظام پر کلیئر نے ایک بہت ہی عملی تکنیک بتائی ہے جسے ہیبٹ سٹیکنگ کہتے ہیں۔ ہیبٹ سٹیکنگ، جی، یعنی ایک نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے اوپر سٹیک کر دینا۔ جیسے میں روزانہ صبح کافی بنانے کے بعد 1 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گا۔ یہ حکمت عملی اس لیے مؤثر ہے کیونکہ آپ کی پرانی عادت، جسے ہم اینکر ہیبٹ کہہ سکتے ہیں، اینکر ہیبٹ، جی، وہ پہلے ہی آپ کے دماغ میں پختہ ہو چکی ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی ذہنی توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ جب آپ اس کے فوراً بعد ایک نیا چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو دماغ اسے بھی اسی معمول کا حصہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ ایک احتیاط ضروری ہے۔ آپ کی اینکر ہیبٹ بہت مستحکم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کافی پینے کی عادت ہی کمزور ہے تو اس کے ساتھ جڑی نئی عادت بھی کمزور ہی رہے گی۔ صحیح۔
یہاں سے گفتگو اس کتاب کے سب سے طاقتور اور شاید سب سے گہرے تصور کی طرف جاتی ہے، شناخت پر مبنی عادات۔ جی، آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس، یہ کمال کا تصور ہے۔ کلیئر کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک کتاب پڑھنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ کہ میں ایک پڑھنے والی بننا چاہتی ہوں۔ بالکل، یہ رویے کی تبدیلی کو اندر سے شروع کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ نتائج پر مبنی اہداف بناتے ہیں، جیسے مجھے 10 کلو وزن کم کرنا ہے۔ ہاں، اور جب وہ کر لیتے ہیں تو وہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اکثر پرانی عادتوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی شناخت بدلتے ہیں تو آپ کا ہر عمل اس نئی شناخت کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آج مجھے ورزش کرنی پڑے گی، بلکہ آپ سوچتے ہیں پڑھنے والے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور صحت مند لوگ ورزش کرتے ہیں، یہ تو میں ہوں۔ لیکن یہیں پر ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو خود کو سالوں سے سست یا غیر صحت مند سمجھتا آیا ہے، وہ اچانک خود کو ایک ایتھلیٹ یا ایک پڑھنے والا کیسے سمجھنے لگے؟ کیا یہ صرف خود کو جھوٹی تسلیاں دینا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ کلیئر کہتے ہیں کہ آپ کی شناخت آپ کے اعمال کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اعمال کا مجموعہ؟ جی، ہر عمل ایک ووٹ کی طرح ہے جو آپ اپنی مطلوبہ شخصیت کے حق میں ڈالتے ہیں۔ ووٹ؟ ہاں، جب آپ صرف 5 منٹ کے لیے ورزش کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت مند شناخت کے لیے ایک ووٹ ڈالتے ہیں۔ جب آپ صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی پڑھنے والے کی شناخت کے لیے ایک ووٹ ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ شروع میں یہ ووٹ بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ثبوت جمع ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود اس نئی شناخت پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ خود کو دھوکہ دینا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ خود کو نئے ثبوت فراہم کرنا ہے۔ واہ، یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایک پیغام ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر ہم نے اپنی شناخت طے کر لی ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ کلیئر ماحول کے ڈیزائن پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی، انوائرمنٹ ڈیزائن۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ ہماری قوت ارادی اتنی اہم نہیں جتنا ہمارا ماحول۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنی قوت ارادی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ نظم و ضبط والے لوگ غیر معمولی قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ وہ لوگ صرف بہتر ماحول میں رہتے ہیں۔ اچھا؟ وہ اپنی قوت ارادی کو غیر ضروری چیزوں پر ضائع ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کی میز پر ہر وقت بسکٹ کا ڈبہ پڑا رہے گا تو آپ کسی نہ کسی کمزور لمحے میں اسے کھا ہی لیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو تو اسے کھانے کے لیے آپ کو ایک پورا عمل کرنا پڑے گا۔ کپڑے بدلنا، باہر جانا، خریدنا۔ آپ کا ماحول آپ کے لیے رکاوٹ یا آسانی پیدا کرتا ہے۔ یعنی اچھی عادتوں کے اشاروں کو واضح اور سامنے رکھنا، جی، اور بری عادتوں کے اشاروں کو چھپا دینا یا مشکل بنا دینا، جیسے رات کو سونے سے پہلے ہی ورزش کے کپڑے نکال کر رکھ دینا تاکہ صبح اٹھتے ہی وہ نظر آئیں۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور اشارہ ہے اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اگر آپ اپنا فون کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے دوسرے کمرے میں رکھ کر سوئیں۔ اس طرح آپ نے عمل کو مشکل بنا دیا۔ جی، ہمارا دماغ ہمیشہ آسان ترین راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی اچھی عادتوں کو سب سے آسان راستہ بنانا ہے۔ یہ خود پر قابو پانے سے کہیں زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔ ماحول کو ترتیب دینے کے بعد 2 اور بہت عملی ٹیکنیکوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے اپنی پیش رفت پر نظر رکھنا اور دوسرا 2 منٹ کا اصول۔ ٹریکنگ پروگریس اور 2 منٹ رول۔ ٹریکنگ کے بارے میں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے ایک بار اپنی ورزش ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں بہت مزہ آیا، کیلنڈر پر ہر روز کراس لگانے سے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ لیکن جس دن میں نے ایک دن چھوڑا، میری ہمت ہی ٹوٹ گئی اور میں نے وہ کیلنڈر دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ تو اس سب کچھ یا کچھ نہیں والی ذہنیت سے کیسے بچا جائے؟ کلیئر اس کا ایک بہترین حل پیش کرتے ہیں۔ کبھی 2 بار مت چھوڑو، نیور مس ٹوائس۔ جی، ایک دن چھوٹ جانا غلطی ہے، لیکن 2 دن لگاتار چھوڑنا ایک نئی عادت کا آغاز ہے۔ زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، مصروف ہو سکتے ہیں۔ کمال یعنی پرفیکشن مقصد نہیں ہے، مقصد تسلسل ہے۔ تو اگر ایک دن چھوٹ بھی جائے تو بس یہ یقینی بنائیں کہ اگلے دن آپ کسی نہ کسی طرح، چاہے بہت چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، واپس ٹریک پر آ جائیں۔
یہ ذہنیت آپ کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ اور 2 منٹ کا اصول یہ کہتا ہے کہ ہر نئی عادت کو صرف 2 منٹ سے شروع کریں۔ یہ تو بہت ہی کم لگتا ہے۔ جسمانی طور پر شاید فوری کوئی بڑا فرق نہ پڑے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ جادو کرتا ہے۔ کیسے؟ اس اصول کا اصل مقصد عادت کو شروع کرنے کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ زندگی میں اکثر سب سے مشکل کام کسی چیز کو شروع کرنا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ 2 منٹ کا کام اتنا چھوٹا اور آسان ہوتا ہے کہ اسے ٹالنے کا کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا۔ آپ کا دماغ کہتا ہے چلو صرف 2 منٹ ہی تو ہیں، کر لیتے ہیں۔ اور ایک بار شروع ہو جائیں تو اکثر آپ 2 منٹ سے زیادہ ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی کریں تب بھی آپ نے اپنی شناخت کے حق میں ایک ووٹ ڈال دیا ہے۔ آپ نے شروع کرنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں کو جوڑا جائے تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ہمیں کمال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے چھوٹی مسلسل بہتری پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، وہ 1% روزانہ والی بات۔ یہ 1% روزانہ کی بہتری وقت کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ایفیکٹ پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ شاید پہلے مہینے میں کوئی خاص فرق نظر نہ آئے، لیکن 1 سال بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے گہرا اور امید افزا پیغام ہے۔ جی، اور یہ اصول صرف جم جانے یا کتاب پڑھنے تک محدود نہیں ہے۔ یہ آپ کے کام کرنے کے انداز، آپ کے تعلقات، آپ کی مالی عادات، زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرز زندگی اپنانے کا طریقہ ہے جو آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر بناتا ہے، بغیر کسی دباؤ یا برن آؤٹ کے۔ تو آئیے آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اہم ترین نکات کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، چھوٹی ایٹم جیسی عادتیں وقت کے ساتھ مل کر بڑے دھماکہ خیز نتائج دیتی ہیں۔ ہمیں بڑی چھلانگوں کا انتظار نہیں کرنا۔ دوسری بات، ہم نے عادت کے 4 مرحلے اشارہ، خواہش، عمل اور انعام کے نفسیاتی نظام کو سمجھا، اور یہ جانا کہ عمل کو انتہائی آسان بنانا کامیابی کی کنجی ہے۔ پھر ہم نے سب سے اہم تصور یعنی شناخت پر مبنی عادات پر بات کی۔ مقصد صرف کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بالکل۔ اور ہر چھوٹا عمل اس نئی شناخت کے لیے ایک ووٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے عملی طریقوں پر غور کیا، اپنے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کرنا تاکہ اچھی عادتیں آسان اور بری عادتیں مشکل ہو جائیں۔ اور آخر میں 2 منٹ کے اصول اور پیش رفت کو ٹریک کرنے جیسی تکنیکیں جو تسلسل قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ایک دن چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، بس 2 دن لگاتار نہیں چھوٹنے چاہیے۔ یہ تمام اصول مل کر ایک ایسا فریم ورک بناتے ہیں جو نہ صرف ہماری عادتوں کو بلکہ آہستہ آہستہ ہماری ذہنیت اور ہماری پوری شخصیت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، یہ اٹامک ہیبٹس کے فلسفے پر ہماری گہری گفتگو تھی۔ اگلی بار ہم مزید ایسی ہی زندگی بدل دینے والی کتابوں کے اصولوں پر بات کریں گے۔